عزیز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان میں سے قوم لوط علیہ السلام کا قصہ اور ان پر نازل ہونے والا بہت بڑا عمومی عذاب ہے۔ نسب نامہ: لوط بن حران بن تارخ۔ تارخ وہی مشہور آزار ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حران اور ناحور آپس میں بھائی تھے، جسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حران وہی شخص ہے جس نے حران شہر کی بنیاد رکھی، لیکن یہ ضعیف ہے اور اہل کتاب کی تاریخ کے مخالف ہے، واللہ اعلم۔ مقام سکونت: حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر غور زاغر علاقے کے سروں شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں پر فاجر و فاسق اور بد ترین کافر تھے۔ وہ سیرت کردار میں تمام دنیا سے برتر تھے، راہ گیروں کو لوٹتے اور مجالس میں برے کام کرتے اور ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے نہ تھے، بلکہ خود بھی وہ برا کام کر گزرتے تھے۔ وہ بدترین کردار و عمل کے حامل لوگ تھے۔ انہوں نے ایسی بے حیائی کی بنیاد ڈالی جو بنی آدم میں ان سے پہلے کسی نے تصور بھی نہ کی تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے اور عورتوں کے قریب تک نہ جاتے، جبکہ عورتوں سے نکاح کر کر ان سے متمتع ہونے کا اللہ نے نیک بندوں کو حکم دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ اپنی گمراہی اور سرکشی پر قائم ہی نہیں رہے، بلکہ اس میں اور بڑھتے گئے۔ وہ فاسق اور فجور اور کفر کی راہوں پر گامزن رہے۔ پس اللہ نے ان پر وہ عذاب مسلط کیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کو عقل مندوں اور دنیا والوں کے لیے سامع عبرت، نصیحت اور مثال بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں ان کا قصہ بہت سے مقامات میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم تو حد سے گزر گئے ہو۔ پس اس کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اس کے کہ آپس میں کہنے لگے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، ان کی بیوی کے سوا۔ وہ ان لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، پس ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا۔ پس دیکھو مجرموں کا عذاب کیسا ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور سلام کہا۔ انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت سی محسوس کی اور دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ان کی بیوی جو کھڑی تھی وہ ہنس پڑی۔ تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنائی۔
اس نے کہا ہائے میری کم بختی، کیا میں بچہ جنم دوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں، اور یہ میرا خاوند ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے۔ یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا تو اللہ کے فیصلے سے تعجب کر رہی ہے؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ بے شک اللہ حمد والا اور بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا اور اسے بشارت پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بات چیت کہنے لگا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس خیال کو چھوڑ دے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالا جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں گھڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، وہ پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے ہم تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصل چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے لیے تمہارا مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ تو اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے وقت نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں سوائے تیری بیوی کے۔ بے شک اس کو وہی عذاب پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور ہم نے ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ در تہ تھے، تیرے رب کی طرف سے شاندار تھے اور وہ آج بھی ظالموں سے دور نہیں۔ سورۃ الحجر میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ترجمہ: اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تم کو ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا بڑھاپے کے آنے کے بعد مجھے بشارت دیتے ہو؟ یہ تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ کہا اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ پوچھا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط علیہ السلام کا خاندان کہ ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، اور ہم نے اس کو پیچھے راہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ پس جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں لوط علیہ السلام نے کہا تم اجنبی سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کے بارے میں یہ شک کر رہے تھے۔ ہم تیرے پاس حق لائے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، پس تو اپنے خاندان سمیت رات کے پچھلے حصے میں چل دے اور خود ان کے پیچھے رہنا اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔
اور ہم نے اس کی طرف یہ فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ اور شہر والے خوش ہوتے ہوئے آل لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کیا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم، وہ تم اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا۔ بس ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، اور بے شک یہ بستی عام چلنے والے راستے پر ہے، یقیناً اس میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان کو کہا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف ایماندار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھرانے کو اس سے بچا جو یہ کرتے ہیں۔ پس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، صرف ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پس بہت برا می تھا جو ڈرے گئے لوگوں پر برسایا گیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ ایمان والے نہ ہوئے۔ بے شک تیرا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت اور وعظ نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک آدمی بھی ایماندار نہ ہوا۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے بلکہ اپنے غلط کاموں پر جاری رہے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور انہوں نے اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنے درمیان سے الگ کرنے کا ارادہ کیا، اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق کیا، اور نبی کی پوری گفتگو کے جواب میں ان بے عقلوں کا کہنا صرف یہ تھا کہ یہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پس اللہ نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور برائی کے علائشوں سے پاک رکھا، مگر اس کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو اپنے گھروں میں لیٹے رہنے پر مجبور کیا، ان پر سخت لو چلائی جو سمندروں کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی۔ وہ در حقیقت ہوا نہیں بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور شدید بدترین گرمی تھی، اور اس کا پانی سخت کڑوا تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بری بے حیائی سے روکا جس کا ارتکاب ان کے
سوا پوری دنیا میں سے کسی نے ابھی تک نہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ بے حیائی اور بیہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہ گیروں کو لوٹتے، ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکٹ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجالسوں میں ذرا بر حیا نہ کرتے۔ بعض دفعہ ان کی محفلوں میں بہت برے برے کام کیے جاتے، مگر ان کی طرف سے ان پر معمولی بھی ناپسندگی کا اظہار نہ ہوتا، اور نہ ہی کوئی نصیحت ان پر کچھ اثر کرتی، اور نہ کسی دنا کی نہ گفتگو نتیجہ خیز ہوتی۔ تو وہ اس معاملہ میں جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ وہ نہ تو فی الوقت اپنے غلط کاموں سے باز آئے اور نہ ہی پہلے کیے ہوئے کرتوتوں پر نادم ہوئے، اور نہ آئندہ کسی وقت ان کا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے سخت عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی گفتگو میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جس عذاب سے ان کو ڈرایا اور خبردار کیا، اس کے واقع ہونے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی کریم نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین اور المرسلین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ کی غیرت بھی جوش میں آئی، اور اس کے ناراض ہونے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس سے گزرے، اسے صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ جس اصل برے کام کے لیے آسمان سے لے آئے تھے اور جس اصل بڑے کام کے لیے آسمان سے لے آئے تھے، اس کی خبر ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے ہوئے رسولو، تمہاری کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کے نزدیک حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان دہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے آئے تو انہوں نے کہا، بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یقیناً اس میں لوط علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا، اس میں جو ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں، ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچائیں گے، مگر اس کی بیوی کو پیچھے رہنے والوں میں ہو جائے گی اور ہلاک ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب بھیجا۔ فرشتوں نے ان سرکشوں، باغیوں، ملعونوں، جن کو اللہ نے ہر ناکام اور شک میں مبتلا شخص کے لیے نمونہ اور مثال بنایا، اور ہلاکت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام کو کہا، ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں، اور وہ صرف 2 بیٹیاں تھیں، کو لے کر نکلے تو ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی نکلا۔ ایک رائے ہے کہ اس کی بیوی ساتھ نکلی، واللہ عالم۔ جب وہ اپنے شہر سے الگ ہوئے اور سورج طلوع ہوا اور سورج چمک رہا تھا کہ اللہ کا نہ ٹالا جانے والا عذاب ان پر نازل ہو گیا، اور ایسی سخت سزا ان پر اتاری جو روکی نہ جا سکتی تھی۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات ہے کہ فرشتوں نے انہیں حکم دے دیا تھا کہ قریب کی
پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ لوط علیہ السلام نے اسے مشکل خیال کیا اور ان سے قریب کی بستی میں جانے کی صدا کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، ہم آپ کے وہاں پہنچنے کا انتظار کریں گے۔ آپ کے وہاں اقامت گزر ہونے کے بعد ہم ان پر عذاب نازل کریں گے۔ اہل کتاب کے بقول وہ سوار بستی کی طرف گئے جو لوگوں میں غور زاغر کے نام سے مشہور تھی۔ جب سورج چمکنا شروع ہوا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے، پس ہم نے اس سے ایمان والوں کو نکال لیا اور ہم نے اس میں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ پایا، اور دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے اس میں نشانی چھوڑ دی۔ یعنی اللہ رحمان سے بن دیکھے ڈرانے والے، آخرت کے عذاب کا خوف رکھنے والے، خواہش پرستی سے بچنے والے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والے، اور قوم لوط کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے خوف کھانے والوں کے لیے اس میں ہم نے عبرت و نصیحت بنا دی، کیونکہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، اگر تم مکمل طور پر قوم لوط جیسے نہیں ہو تو قوم لوط تم سے کوئی اتنی دور بھی نہیں۔ پس عقل مند، سمجھدار اور اپنے رب سے ڈرنے والا وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے اور حلال و جائز بیویوں اور خوبصورت لونڈیوں سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور شیطان مردودوں کے پیچھے نہیں چلتا کہ کہیں اس پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے جو قوم لوط پر آیا تھا، اور اللہ کے فرمان اور یہ بستی ظالموں سے کوئی دور نہیں کہ زمرہ میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے۔